بڑے لوگ جو ہیں نا، بزرگ لوگ، انبیاء، اولیاء، علماء، پیر، نیک لوگ، ان کا نیک ہونا بعد والوں کے کام نہیں آئے گا کہ ہم تو پیروں کی اولاد ہیں، عالموں کی اولاد ہیں، اور صاحب چشتی ہیں، قادری ہیں، فلاں ہیں، بس اتنا ہونا ہمارے لیے کافی ہے۔ نہیں، اللہ فرما رہے ہیں نیک لوگوں کی نسلوں میں بھی ظالم بھی ہوتے ہیں، محسن بھی، نیکوکار بھی ہوتے ہیں، بدکار بھی ہوتے ہیں، ایمان والے بھی ہوتے ہیں، کفر والے بھی ہوتے ہیں، توحید والے بھی ہوتے ہیں، شرک والے بھی ہوتے ہیں، محسن و ظالم۔ اپنے آپ کو اگر اللہ کی نگاہ میں محبوب بنانا ہے تو ظالم کی فہرست سے نکال کر محسن کی فہرست میں آنا پڑے گا۔ صرف انبیاء کی، اولیاء کی، علماء کی، نیک لوگوں کی اولاد کی فہرست میں ہونا نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ ان ظلم کی فہرست سے نکل کر احسان، اچھا کام کرنے والوں کی فہرست میں آئیں گے تو نیک لوگوں کی اولاد میں ہونا بھی کام آئے گا، ورنہ صرف ان کی اولاد ہونا کام نہیں۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ صافات کی آیت نمبر 83 سے کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر پچھلے درس میں ہوا تھا، اور ان کا ذکر ہونے کے بعد ان کے بعد انسانی نسل جتنی بھی چلی ہے سب حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی اولاد میں سے۔ ان کے بعد آنے والے جلیل القدر بڑے پیغمبروں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آج انہی کا ذکر ہے۔ فرمایا انہی کے گروہ میں سے، انہی کی جماعت میں سے ابراہیم بھی ہیں۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے پاس سلامتی والا دل لے کے آئے۔ سلامتی والا دل یہ اللہ کو مطلوب ہے۔ حضرت ابراہیم کا ہی ذکر 19ویں پارے میں آیا، وہاں پر بھی یہی لفظ آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ پروردگار مجھے حکمت کی باتیں عطا کیجیے، نیک لوگوں میں مجھے شامل کر دیجیے، بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا اچھا چرچا جاری کر دیجیے، نعمت کے باغات کے وارثوں میں سے مجھے بنا دیجیے، مجھے اور میرے والد کو بخش دیجیے، اس لیے کہ وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کیجیے جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، مگر وہ شخص جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کے آئے وہ کامیاب ہوگا، اور ایسا ہی شخص متقیوں میں سے ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت متقیوں کے قریب کر دی جائے گی۔ تو قلب سلیم سے کیا مراد ہے؟ سلامتی والا دل۔ سلامتی والے دل سے مراد یہ ہے کہ کفر سے، شرک سے، نفاق منافقت سے، دوغلے پن سے، معصیت و گناہ سے، حسد اور کینہ سے، یہاں تک کہ اللہ کے علاوہ ساری چیزوں کی محبت سے پاک صاف دل۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں یہ جملہ کہ ان کے پاس قلب سلیم تھا پورا فٹ بیٹھتا ہے، صادق آتا ہے ان پر، اس لیے کہ اللہ کی محبت ان کے دل میں تھی، باقی چیزوں کی محبت کو اللہ کی محبت پر انہوں نے قربان کر دیا تھا۔ عام طور پر انسان کن سے محبت کرتا ہے؟ جس دھرتی پر وہ پیدا ہوتا ہے، جو اس کا مادر وطن ہے، کنبہ، برادری، خاندان، والدین، اولاد، رشتہ دار، مال، ان چیزوں سے محبت کرتا ہے انسان، اور یہی محبتیں اللہ کی محبت سے ٹکراتی ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ کس کی محبت کو ترجیح دی جا رہی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلامتی والا دل ایک تو توحید سے بھرا ہوا تھا، شرک سے پاک تھا، اس لیے آپ کو موحدین کا سردار کہا جاتا ہے، توحید پر چلنے والوں کا سردار۔
توحید کی راستے میں، توحید کی راہ میں جنہوں نے بڑی قربانیاں دی اور ساری محبتوں کو قربان کر کے اللہ کی محبت کو آگے رکھنے والے، گھر بار چھوڑ دیا اللہ کی محبت کے لیے، باپ کو قربان کر دیا اللہ کی محبت کے لیے، بیٹے کو قربان کر دینے کے لیے تیار ہوئے اللہ کی محبت کے لیے۔ کتنی عجیب کہانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ جب بیٹے تھے تو باپ کی خاطر، اللہ کی خاطر باپ کو قربان کر دیا، جب خود بیٹے تھے اللہ کی توحید کی خاطر باپ سے جدائیگی اختیار کر لی، باپ کو قربان کر دیا، اور جب خود باپ بنے ہیں تو اللہ کی محبت میں بیٹے کو قربان کر دینے کے لیے تیار ہوئی۔ یہ کوئی معمولی قربانیاں نہیں ہیں۔ تو کہا کہ وہ اپنے رب کے پاس سلامتی والا دل لے کے آئے جو شرک سے پاک تھا، اور آپ کی پوری قوم شرک میں مبتلا تھی، اس لیے انہوں نے اپنے والد کو، اپنی قوم کو سمجھایا۔ یہاں پر یہ 23واں پارہ ہے، اس میں تو بہت مختصر انداز میں، مختصر جملوں میں پورے واقعات بیان کیے گئے، ورنہ دوسری جگہوں پر یہ واقعات تفصیل کے ساتھ آئے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے سمجھایا اپنے والد کو، پھر اپنی قوم اور برادری کو، اور یہی دعوت کا طریقہ ہوتا ہے اور خیر خواہی کا تقاضا ہوتا ہے کہ انسان اپنے کنبے سے، اپنے گھر سے، اپنے خاندان، اپنی برادری سے شروعات کرے اور پھر اپنی دعوت کے دائرے کو پھیلاتا چلا جائے۔ ماذا تعبدون، بتوں کی پجاری تھے، کہا یہ کن چیزوں کی عبادت کر رہے ہو؟ ائفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا اللہ کے علاوہ جھوٹ موٹ کے معبود تم نے بنا رکھے ہیں جن کو تم چاہتے ہو؟ یہ تو مخلوق ہے، عبادت تو خالق کی ہونی چاہیے۔ فما ظنکم برب العالمین، کیا خیال ہے تمہارا رب العالمین کے بارے میں، جو سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے اور سارے جہانوں کے تقاضوں کو پورا کرنے والا، ان کی پرورش کرنے والا ہے، ان کو پالنے والا ہے۔ یہ تو تمہارے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں، خود ساختہ ہیں، من گھڑت ہیں۔ اگر یہ مشکل کشا ہیں، پریشانی کو دور کرنے والے، اور یہ حاجت روا ہیں، ضرورتوں کو پورا کرنے والے، اور اگر یہ تمہاری بگڑی کو بناتے ہیں تو پھر اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فما ظنکم برب العالمین۔ فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم۔ مختصراً یہاں بیان کیا جا رہا ہے، اپنی قوم کو سمجھایا۔ قوم بت پرست تھی، بت کے سلسلے میں میلے ویلے لگا کرتے تھے، تو قومی میلہ تہوار کا دن آ گیا۔ قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم کو دعوت دی کہ تمہیں بھی چلنا ہے میلے میں، تہوار میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے کہ بت پرستی کا میلہ تھا، شرک والا میلہ تھا، اور انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں بت پرستی یا شرک اور کفر کی آمیزش اور ملاوٹ ہو جائے تو وہاں کسی طرح سے نرمی نہیں برتتے ہیں۔ مشرکوں کافروں کے ساتھ اخلاقی اعتبار سے کوئی معاملہ ہو جائے، مدد اور تعاون کی ضرورت پڑے ان کی خود کی، تو ٹھیک ہے آپ کریں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن اگر معاملہ عقیدے کا آ جائے، ایمان کا آ جائے، تو پھر وہاں کسی قسم کی نرمی برتنا، رواداری برتنا یہ درست نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دعوت سے بچنا چاہتے تھے، نہیں شریک ہونا چاہتے تھے، اس لیے قرآن کہتا ہے نظر نظرۃ فی النجوم فنظر نظرۃ فی النجوم، ستاروں کی طرف دیکھا۔ ستاروں کی طرف کیوں دیکھا؟ ایک وجہ تو علماء نے یہ لکھی کہ یہ قوم بت پرست تھی، سورج کی بھی پوجا کرتی تھی، ستاروں کی بھی پوجا کرتی تھی، ستاروں کی پرستش پوجا اس قوم میں تھی۔ پھر یہ کہ ستاروں کے اندر کرشمہ سازی، جیسے اسٹرولوجی ہوتی ہے نا، آج بھی لوگ ہیں اسٹرولوجر ہیں، ستاروں کی چال دیکھ کر بتائیں گے آپ کو کاروبار شروع کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، سفر کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، ستاروں کی چال کے ذریعے سے بتاتے ہیں۔ تو یہ اس صورت کے شروع میں بتایا جا چکا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ستارے تین مقصد کے لیے، آسمان کی خوبصورتی کے لیے ہیں، شیطانوں کو مارنے کے لیے ہیں، اور راستہ بتانے کے لیے ہیں۔ اندھیرے میں لوگ ستاروں کے ذریعے سے رخوں کا پتہ کیا کرتے تھے کہ کدھر رخ کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ بس یہ تین مقصد ہیں، اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے ستاروں کا استعمال جائز اور درست نہیں ہے، نہ قسمت معلوم کرنے کے لیے، نہ اچھا بھلا معلوم کرنے کے لیے۔ تو یہ قوم کرشمہ سازی سمجھتی تھی ستاروں میں،
تو حضرت ابراہیم نے ایسے ہی ستاروں کی طرف دیکھا، ان کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم تو ستاروں میں کرشمہ سازی نہیں سمجھتے تھے، لیکن چونکہ اس میلے میں شرکت سے، شریک ہونے سے بچنا ہے، اس وجہ سے انہوں نے ستاروں کو غور سے دیکھا۔ تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ ستاروں کے ذریعے سے معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرا اس میں شرکت کرنا درست ہے یا نہیں، ستارہ اقبال پر ہے یا نہیں، جا سکتے ہیں یا نہیں، یا نہیں جا سکتے ہیں۔ تو دیکھ کر اس کے بعد کہا کہ دئی انی سقیم، میں تو بیمار ہوں۔ اور دوسرا مطلب ہے وہ زیادہ طبیعت کو لگتا بھی ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ آدمی جب کسی چیز میں غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، یا کسی چیز میں کنفیوژن میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی کو آپ نے کوئی بات کہی کہ آپ کو یہ کرنا ہے، اب وہ کرے نہ کرے، غور و فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو ایک چیز پر نگاہ ٹک جاتی ہے، یوں ہاتھ لگا کے یوں دیکھنے لگتا ہے، پنکھے کو دیکھنے لگتا ہے، یا کسی چیز پر غور سے نگاہ کو گاڑ دیتا ہے۔ اور خاص طور پر رات کی تاریکی و اندھیرا ہو تو ستاروں پر ہی نگاہ جاتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس معاملے میں غور و فکر کرنے کے لیے یوں غور سے ستاروں کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگے، اور تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد فیصلہ کر لیا کہ نہیں جانا ہے۔ تو کہا کہ بھائی میں تو بیمار ہوں، میں بیمار ہوں۔ اب بیماری ظاہری بھی ہوتی ہے، باطنی بھی ہوتی ہے، جسم کی بھی ہوتی ہے، دل کی بھی ہوتی ہے، اور موڈ ٹھیک نہ ہو انسان کا تو بھی کہہ دیتے ہیں یار طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مزاج صحیح نہیں ہے، بیماری سی لگ، یہ اس کو بھی سقیم سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ تو پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو بت پرستی میں، شرک پرستی میں مبتلا دیکھ کر ان کے دل کی اندر کی جو کیفیت تھی نا، کڑن، اندر کی جو تکلیف، تو اس کو حضرت ابراہیم نے اس انداز سے تعبیر کیا، بیان کیا کہ بھائی میں تو بیمار ہوں، تمہاری ان سب حرکتوں کی وجہ سے میرے دل میں بہت کڑن پیدا ہوتی ہے، اور میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، میرا دل تیار نہیں ہے، میں بیمار ہوں۔ اور اس طرح کا جملہ بولنا کہ ظالم کے ظلم سے انسان بچ جائے، صاف جھوٹ بھی نہ بولنا پڑے، اور اپنا مطلب کچھ اور سامنے والا کچھ سمجھے، اس کو توریہ کہتے ہیں عربی میں۔ ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے یا کسی جائز مصلحت کے لیے اس طرح آپ بول سکتے ہیں کہ آپ کا مطلب کچھ اور ہو، سامنے والا کچھ اور سمجھے، صاف جھوٹ بولنا نہ پڑے، اس کو توریہ کہتے ہیں۔ اور اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر بھی ایسا ہی کیا تھا، اور حضرت سارہ کو لے کے جب مصر سے گزر رہے تھے تو مصر کا بادشاہ ظالم تھا، اور وہ عورتوں پر، خوبصورت عورتوں پر ہاتھ ڈالا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم کو پتہ چلا کہ یہ اگر اس کو بتایا جاتا ہے نا کہ ساتھ میں جو عورت ہے وہ بہن ہے، دوسری کوئی نہیں ہے، تو وہ بہن جب کہتے ہیں تو اس کا احترام کرتا ہے، ہاتھ نہیں ڈالتا ہے۔ تو حضرت سارہ کے بارے میں جب پوچھا تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا یہ میری بہن ہے۔ حضرت سارہ سے کہا گھبرانا نہیں، اس لیے کہ اس وقت دھرتی پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی ایمان والا نہیں ہے، اور ایمان والے سارے بھائی ہیں، اس حساب سے تم میری بہن ہو، ورنہ تو بھی تھی۔ اس کے ظلم سے بچنے کے لیے حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ کو ایمانی رشتے سے بہن کہا، تو یہ بھی توریہ تھا ظلم سے بچنے کے لیے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی معاملے ہوئے ہیں، کئی معاملے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کے موقع پر ساتھ میں جا رہے ہیں، اور چھپ چھپا کے جا رہے ہیں، سامنے سے لوگ آ گئے تو پوچھا کہ ممن الرجل، یہ آدمی کون ہے، کس خاندان، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت ابو بکر تو تاجر آدمی تھے، بڑے مشہور آدمی تھے، ان کو جانتے تھے لوگ، حضور علیہ السلام ساتھ میں تھے، تو پوچھا یہ آدمی کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ من الماء، ممن الرجل، یہ آدمی کس سے ہے، کس قبیلے سے ہے، کہاں سے ہے، کس چیز سے ہے، یہ جملہ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے گول مول جملہ کہا، توریہ والا، من الماء۔ اب من الماء کا مطلب ہوتا ہے پانی سے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ کہا کہ ہر انسان، ہر جاندار پانی سے بنا ہوا، یہ آدمی بھی پانی سے، یہ کہنا چاہ رہے تھے۔ لیکن اس کا دوسرا مطلب کیا ہے عربوں کے نزدیک، کہ بھائی قریب میں جو چشمہ ہے پانی کا، وہاں کا رہنے والا ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور ان لوگوں نے وہی سمجھا
کہ یہ پیچھے کوئی چشمہ ہے قریب میں، وہاں سے یہ آدمی ان کے ساتھ ہو لیا ہے، اور اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بچا لیا، کیونکہ 100 سرخ اونٹوں کا انعام تھا ہجرت کے موقع پر۔ تو وہ سامنے والا غلط فہمی مبتلا ہو گیا، حضرت ابو بکر کا مقصد کچھ اور تھا اور انہوں نے کچھ اور سمجھ لیا۔ اسی طرح اور آگے سفر میں کوئی اور مل گیا، حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے؟ تو کہا کہ ہادن یہدینی سواء السبیل، یہ گائیڈ ہے، یہ رہنما ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے تو یہ کہا کہ مجھے جنت کا راستہ دکھا رہے حضور کے بارے میں، یہ مطلب تھا حضرت ابو بکر کا، اور اس سامنے والا غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ راستہ بھٹک جاتے تھے صحراؤں میں، جنگلوں میں، تو کوئی ماہر راستے کا جو ہوتا تھا وہ راستہ دکھاتا تھا، اس کو کرائے پر لیتے تھے، وہ مراد ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچ کے نکل گئے۔ اس کو توریہ کہتے ہیں، اور اس طرح بولنے کی گنجائش ہے، اجازت ہے کہ ایسا جملہ بولے آپ کا مطلب کچھ اور ہو، سامنے والا کچھ اور مطلب اس کا سمجھے اور غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے، اور آپ کا کام ہو جائے سچ صاف، جھوٹ بولنا نہ پڑے۔ تو حضرت ابراہیم نے بھی یہی کہا کہ میں بیمار ہوں، فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، چنانچہ منہ پھیر کر وہ لوگ چلے گئے۔ فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون، پیچھے حضرت ابراہیم جو ان کا مندر تھا اس میں گئے، اور وہاں سارے چھوٹے بڑے بت رکھے ہوئے تھے، ان کی طرف متوجہ ہوئے، سامنے پرشاد، مٹھائی، کھانا، پھل فروٹ کی شکل میں سب رکھا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کھاتے کیوں نہیں؟ کھاؤ بھائی، سامنے کھانا رکھا ہوا ہے۔ ما لکم لا تنطقون، بولتے کیوں نہیں؟ کوئی کھٹا میٹھا ہے، نمک مرچ زیادہ ہے تو بتا دو۔ یہ انداز تھا تھوڑا تحکم والا کہ کیوں بولتے کیوں نہیں، اور اس انداز سے کر کے فراغ علیہم ضربا بالیمین، دائیں ہاتھ سے جو بھی تھی کلہاڑا تھا جو بھی تھا لے کر ان پر پل پڑے۔ فاقبلوا الیہ یزفون، میلے ویلے سے جب فارغ ہو کے واپس آئے تو دیکھا کہ معبودوں کا یہ حشر ہوا پڑا ہے، لپکے حضرت ابراہیم کی طرف، اور 17ویں پارے میں اس کی تفصیل آئی ہے۔ پہلے تو کہا کہ بھائی کس نے یہ کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ بتاؤ، تو لوگوں میں حضرت ابراہیم کا چرچا تو تھا ہی، وہ بتوں کی مذمت کیا کرتے تھے، برائی بیان کیا کرتے تھے۔ تو کہا کہ وہ نوجوان ہے نا ابراہیم، وہ تو برائی بیان کرتا تھا، وہ میلے میں بھی نہیں چلاتا، ہو سکتا اسی کا کام ہو۔ حضرت ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا اتعبدون ما تنحتون، عجیب بات ہے، یہ خود کی بگڑی نہیں بنا سکتے اور تم کہتے ہو ہماری بگڑی بناتے، خود کے آگے کھانا یہ کھا نہیں سکتے اور تم کہتے ہو یہ ہمیں روزی دیتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، بناتے ہو، اس کی پوجا کرتے ہو۔ واللہ خلقکم وما تعملون، عبادت تو اللہ کی کرنا چاہیے جو تمہارا خالق ہے اور تمہارے اعمال کا، تمہارے کاموں کا خالق ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اس کا خالق ہے۔ عبادت خالق کی ہونی چاہیے، مخلوق کی نہیں۔ جب یہ جملہ کہا اور پھر انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ ابراہیم کا ہی کام ہے، لیکن حضرت ابراہیم نے جو جواب دیا تھا وہ 17ویں پارے میں آیا، یہاں تو میں نے کہا مختصراً اللہ نے بیان کیا ہے، کہا کہ پھر ایسی چیزوں کی عبادت ہی کیوں کرتے ہو، منہ لٹکا کے نیچے رکھ کے بیٹھ گئے۔ پھر کیا کریں جب دلیل نہیں ہوتی ہے کسی کے پاس، کیونکہ وہاں یہ جملہ آیا، کہنے لگے یار یہ تو بولتے نہیں، ان سے ہم کیسے پوچھیں، اور یہ آپس میں کیسے لڑے ہوں گے۔ ابراہیم نے کہا تھا یہ بڑا جو ہے نا اسی کو غصہ آیا ہوگا، سارے پرشاد یہی لینا چاہ رہا ہوگا، اور اس نے سب کو دیکھو کلاڑا بھی اسی کے کندھے پہ، سب کو قتل کر دیا، چھوٹے معبودوں کو۔ لیکن وہ انہوں نے دیکھا کہ اب ہمارے معبودوں کی رسوائی ہو گئی ہے۔ جب دلیل کے میدان میں انسان ہارتا ہے تو پھر طاقت استعمال کرتا ہے، قوت استعمال۔ دیکھیے اسلام کی دعوت یہاں پر ہندوستان میں ہو رہی تھی، یہ ایک تو ہم اپنوں میں دعوت دے رہے ہیں نا، چاہے جمعہ کے خطابہ سے ہو، دعوت و تبلیغ کے سے، یہ اپنوں میں دعوت ہو رہی ہے۔ غیروں میں دعوت وہ اصل اسلام کی دعوت ہے، غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانا۔ آپ دیکھیے دلائل کے اعتبار سے وہ لوگ بہت مضبوط تھے، کوئی جواب نہیں تھا ان کا، چاہے مولانا کلیم صدیقی صاحب ہو، چاہے وہ جو دلی والے تھے ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، چاہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہو، چاہے کچھ اور ہو، یہ سب وہ تھے جو دلیلوں کے اعتبار سے بہت مضبوط تھے۔ اور آج کل جو ماحول بنایا جا رہا ہے نا سناتن والا، ان کو منٹوں میں چپ کروانے والے وہ لوگ تھے، ان سب کو دیکھو کیسے کر دیا۔ یہ دلیل کے میدان میں جب جواب نہیں ہوتا تو پھر ان کو وہی حضرت ابراہیم کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا توحید پرستوں کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے، دوسرے طریقے سے ان کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہاں بھی یہی کیا گیا، قالوا بنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، کہا کہ بڑی عمارت بناؤ، اس میں آگ جلاؤ اور اس آگ کے اندر ان کو ڈال دو۔
فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ۔ اللہ فرما رہے ہیں ابراہیم کے ساتھ انہوں نے چال چلنا چاہی، ختم کرنا چاہا، راستے سے ہٹانا چاہا، لیکن ہم نے ان کو ہی نیچا دکھا دیا۔ انہوں نے بڑا الاؤ روشن کیا، آگ جلائی، لیکن اسی آگ کو ہم نے ابراہیم کے لیے باغ بنا دیا اور ان کو نجات دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد نہ قوم مان رہی ہے، نہ والد مان رہے ہیں، نہ اور لوگ مان رہے ہیں، تو کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، اب اس قوم میں ماننے کا جذبہ نہیں ہے، انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب میں ہجرت کر رہا ہوں۔ انبیاء کی زندگی میں سب سے کٹھن موڑ جو ہوتا ہے نا وہ ہجرت کا ہوتا ہے۔ ہجرت لفظ تو آسان ہے، بیان کرنا آسان ہے، اللہ نہ کرے کہ ہجرت کا موقع آئے، پھر دیکھیے آپ جن گلیوں میں، جن گھروں میں، جن خاندانوں میں آپ پلے بڑے ہو، جہاں سے آپ کا لگاؤ ہو، اور اپنی قوم، اپنی برادری، اپنا جمایا کاروبار سب کچھ چھوڑنا بہت مشکل کام ہے۔ حضرت ابراہیم نے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، میرا رب مجھے راہ دکھائے گا، کوئی اچھا ٹھکانہ دکھائے گا اور اس پر بٹھائے گا۔ چنانچہ یہاں سے نکلے، مصر گئے، مصر میں وہاں کا موسم، وہاں کا ماحول راس نہیں آیا، اللہ نے راہ دکھائی، ملک شام چلے گئے، بیت المقدس جو ہے ملک شام، وہاں چلے گئے اور وہاں رہے۔ وہاں پر یہ مصر کے دوران جب بادشاہ وقت نے حضرت سارا کی کرامت دیکھی تھی، اس نے ہاتھ بڑھانا چاہتا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا بالکل، یہ کرامت دیکھی تھی، تو ایک خادمہ کے طور پر ساتھ میں، بعض روایت میں خادمہ تھی، بعض میں اس کی خود کی لڑکی تھی حضرت حاجرہ، وہ خادمہ کے طور پر ساتھ میں دے دی تھی کہ کوئی اللہ والی لگتی ہے، یہ لے جاؤ، یہ تمہاری خدمت کرے گی۔ تو حضرت حاجرہ کو ساتھ میں لے کے آئے ملک شام۔ پھر حضرت سارہ نے ان خادمہ ہی سے حضرت ابراہیم کی شادی بھی کروا دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پروردگار دعوت دیتے، ہجرت کرتے ایک عرصہ گزر گیا ہے، اولاد ہونی چاہیے جو سہارا بنے دین کے کاموں میں بھی اور دنیا کے کاموں میں بھی کہا کہ پروردگار مجھے اولاد عطا فرمائیے، صرف اولاد نہیں، من الصالحین، نیک اولاد تو ہم بھی مانگتے ہیں، لیکن صالح کی قید شرط لگانا بھول جاتے ہیں، اسی وجہ سے بعد میں اولاد ہمیں تکلیف پہنچاتی ہے، تب احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صالح اولاد مانگنی چاہیے تھی۔ اولاد جب بھی مانگیں نیک صالح اولاد مانگیں۔ انبیاء کی اولاد کے سلسلے میں جو دعائیں ہیں وہ قرآن نے نقل کیا، اور ہر جگہ یہی ہے، ذریۃ طیبہ، نیک پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اللہ نے پکار کو سنا، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو خوشخبری دی بردبار، حوصلے والے، برداشت والے لڑکے کی۔ اسماعیل علیہ السلام مراد ہیں۔ فلما بلغ معہ السعی، اور یہی غلام، یہی بچہ جب دوڑنے کی عمر کو پہنچ گیا، سعی کہتے ہیں دوڑنے کو، 7 سال یا 13 سال روایات میں آیا تاریخ کی کتابوں میں، جب اس عمر کو حضرت اسماعیل پہنچے اور اپنے والد کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کے لائق ہو گئی، تو اللہ کی طرف سے ایک امتحان کا پرچہ اور دے دیا گیا۔ قوم سے ٹکرانا یہ بھی بڑا امتحان تھا، بادشاہ وقت سے مناظرہ کرنا امتحان تھا، آگ میں ڈالا جانا یہ بھی امتحان تھا، ہجرت یہ بھی امتحان تھا، اور سب امتحانات میں کامیاب نکلے، لیکن یہ جو امتحان تھا یہ بہت ہی بڑا اور خطرناک قسم کا امتحان تھا، بہت ہی مشکل تھا، کیونکہ اللہ اسے مشکل کہہ رہا ہے۔ بڑھاپے میں بڑی تکلیفوں اور بڑی تمناؤں اور آرزوؤں کے بعد جو اولاد ملی ہو اور وہ کام میں ہاتھ بٹانے کے لائق ہو جائے، پھر اللہ کہے اس کو بھی ذبح کر دو اور وہ فوراً بلا تعمل تیار ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر امتحان میں کامیابی کیا ہو سکتی ہے۔ کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، دیکھو تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا مشورہ دیتے ہو۔ اور صرف ایک مرتبہ نہیں، خواب 3 مرتبہ دیکھا، مسلسل خواب آ رہے تھے، تو پہلی مرتبہ کہ اللہ قربانی چاہتا ہے، 100 اونٹ ذبح کیے اللہ کی راہ میں، پھر بھی خواب آ رہا ہے بیٹے کو ذبح کرنے کا، پھر ذبح کیے، پھر تیسری مرتبہ خواب آیا نا، تو پھر وہ سمجھ گئے کہ اب تو بیٹے ہی کی قربانی مانگی جا رہی ہے، چنانچہ بیٹے سے مشورہ کیا، چونکہ خود تو تیار تھے، بیٹا تیار ہوگا یا نہیں، لیکن بیٹا بھی تو ابراہیم کا بیٹا تھا، اور حاجرہ جیسی قربانی دینے والی، جنگل میں اللہ کے بھروسے اکیلے رہنے والی ماں کا دودھ پینے والا بچہ تھا۔ اس نے فوراً کہا یا ابت افعل ما تؤمر،
مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ جو آپ کو حکم دیا جا رہا، آرڈر دیا جا رہا، کر گزریے۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں، حوصلہ کرنے والوں اور برداشت کرنے والوں میں سے آپ مجھے پائیں گے، انشاءاللہ میں جھجکوں گا نہیں اس میں۔ دونوں تیار ہو گئی۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں فرما بردار ہو گئے، اسلما سر افگندہ ہو گئے، سر ڈال دیا۔ بلکہ اس سے پہلے میں نے بتایا ہے اسلام کا صحیح معنی، اسلام کا صحیح معنی ہے جو لغوی معنی ڈکشنری میں اونٹ کی ناک میں نکیل ڈالنا، اسلمہ کے معنی۔ جب اونٹ کی ناک میں نکیل ڈال دی جاتی ہے تو مکمل فرما بردار ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بچے کے ہاتھ میں، یہاں تک کہ چوہے کے منہ میں اگر رسی آگے نہ چوہا آگے چلا تو اونٹ بھی پیچھے فرما برداری کرتا ہوا چلتا پڑتا ہے۔ اسلمہ کے یہ معنی آتے ہیں۔ تو اسلام کا مطلب ہوتا ہے سرنڈر ہو جانا، مکمل اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا۔ دونوں تیار ہو گئے مکمل، یہ ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے، اور بیٹے کو پیشانی کے بل الٹا لٹا دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو بیٹا خوبصورت ہونے والا نبی، بلکہ نبیوں کے سردار کا جد امجد حضرت اسماعیل کی نسل میں آگے چل کر نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ آنے والے تھے، جن کی پیشانی میں ان کا نور چمک رہا تھا۔ کتنا خوبصورت بچہ ہوگا کہ اس کی محبت غالب نہ آ جائے دیکھ کر، اس لیے پٹی باندھ کر الٹا لٹا دیا اور ذبح کرنا چاہا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے پکارا اے ابراہیم، ہمیں بیٹے کو ذبح کرنا مقصود نہیں ہے۔ قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ ہم تو تمہارے دل کا جذبہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ بڑھاپے میں ملنے کے بعد اب تک کو ساری محبتوں کو میری محبت کی خاطر قربان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ محبت تھی جہاں ذرا سا یوں محسوس ہوتا تھا کہ بڑی آرزوؤں کے بعد بیٹا ملا ہو سکتا ہے، یہاں تھوڑا ابراہیم جھجکے لیکن تم جھجکے نہیں اور میری محبت کی خاطر بیٹے کو بھی قربان کر دینے کے لیے تیار ہوئے۔ خواب سچ کر دکھایا۔ ہم اسماعیل کو ذبح تھوڑی ہونے دیں گے، آگے محمد الرسول اللہ کو بھی ان کی نسل سے لانا ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، تم نے جتنے بھی کام کیے ہیں اچھے کیے ہیں اور ہم اچھے کام کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ فرما رہے ہیں یہ کھلی ہوئی بہت بڑی زبردست آزمائش تھی، امتحان تھا، جس کو اللہ بڑا امتحان کہہ دے۔ ایگزامر جو ہوتا ہے امتحان لینے والا، وہ کہہ دے میں نے بہت ٹف سوال بنائے تھے تو سمجھو کہ ہاں واقعی بہت مشکل سوالات تھے، اور اللہ خود کہہ رہا ہے میں نے ابراہیم کے سامنے امتحانات کا جو پرچہ، جو سوالات رکھے وہ بہت مشکل تھے، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، امتحان تھا، اور ابراہیم اس میں کامیاب ہوئے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ایک بڑے جانور کو ہم نے ان کے فدیے کے طور پر دیا، مینڈا ذبح کیا گیا پھر حضرت اسماعیل کے بدلے، اور آج تک اسی طرح جانور ذبح کیے جا رہے ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ فرما رہے ہیں ابراہیم کا تذکرہ ہم نے بعد والے لوگوں میں چھوڑا۔ آج سب حضرت ابراہیم کو عزت احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، محبت کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں، اور اپنے آپ کو حضرت ابراہیم سے جوڑنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، یہاں تک کہ مشرک بتوں کی پوجا کرنے والے جن کے خلاف سب سے زیادہ حضرت ابراہیم تھے، وہ مشرک بھی حضرت ابراہیم سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں۔ مکے کے مشرک تو جوڑتے ہی تھے۔ ہمارے علماء نے لکھا یہ جو برہمن ہے نا، برہمن اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ برہم ابراہیم ہی سے کا تھوڑی سی بگڑی ہوئی اس کی شکل ہے، علماء نے لکھا ہے، تو اپنے آپ کو ان سے جوڑ رہے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم کی عزت ہے کہ ہر قوم ان سے اپنے آپ کو جوڑنے میں عزت محسوس کرتی ہے، لیکن ان سے اصل جڑنے والے وہ حضور علیہ السلام کے سچے غلام ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی عیسائی تھے، لیکن وہ اللہ کی طرف سب سے کٹ کر یکسو ہونے والے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور اے مشرکو وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب ھذا النبی، یہ نبی ہے ابراہیم کا زیادہ حقدار، اور وہ جو ان پر ایمان لے آئے ہیں اور ایمان والے، یہ ابراہیم کے زیادہ حقدار ہیں۔
ابراہیم پر سلامتی ہو، ہم اسی طرح نیک لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایمان والے مکمل ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ اور پھر ہم نے ان کو اسحاق کی بھی خوشخبری سنائی، اسماعیل کی بھی، پھر بعد میں اسحاق کی بھی۔ اسحاق بھی نبی ہوں گے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ ہم نے اسماعیل کی بھی اور اسحاق کی بھی نسلوں میں برکتیں عطا فرمائی۔ آپ آگے انہی کے ذریعے سے دور تک انسانی نسل چلی ہے، ایک بنو اسحاق اور ایک بنو اسماعیل، اسماعیل کی اولاد یا اسحاق کی اولاد۔ ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، اور پھر ان دونوں کی ذریت و نسل میں اچھے لوگ بھی ہیں، اپنی جانوں پر کھلم کھلا ظلم کرنے والے بھی لوگ ہیں۔ یعنی بڑے لوگ جو ہیں نا، بزرگ لوگ، انبیاء، اولیاء، علماء، پیر، نیک لوگ، ان کا نیک ہونا بعد والوں کے کام نہیں آئے گا کہ ہم تو پیروں کی اولاد ہیں، عالموں کی اولاد ہیں، اور صاحب چشتی ہیں، قادری ہیں، فلاں ہیں، بس اتنا ہونا ہمارے لیے کافی ہے۔ نہیں، اللہ فرما رہے ہیں نیک لوگوں کی نسلوں میں بھی ظالم بھی ہوتے ہیں، محسن بھی، نیکوکار بھی ہوتے ہیں، بدکار بھی ہوتے ہیں، ایمان والے بھی ہوتے ہیں، کفر والے بھی ہوتے ہیں، توحید والے بھی ہوتے ہیں، شرک والے بھی ہوتے ہیں۔ محسن و ظالم، اپنے آپ کو اگر اللہ کی نگاہ میں محبوب بنانا ہے تو ظالم کی فہرست سے نکال کر محسن کی فہرست میں آنا پڑے گا۔ صرف انبیاء کی، اولیاء کی، علماء کی، نیک لوگوں کی اولاد کی فہرست میں ہونا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، ان ظلم کی فہرست سے نکل کر احسان، اچھا کام کرنے والوں کی فہرست میں آئیں گے تو نیک لوگوں کی اولاد میں ہونا بھی کام آئے گا، ورنہ صرف ان کی اولاد ہونا کام نہیں آئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کے اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔